بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل میم معلومات کے تمام دیکھنے اور سبسکرائب کرنے والے دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ چلیے آج کی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ جانور جن میں کچھ مقدار میں مستقل یا وقتاً فوقتاً پیدا ہونے والا مادہ ہوتا رہتا ہے جو دوسری نسل کے افراد کے لیے زہریلا ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ زہر کی چھوٹی مقدار بھی دوسرے جانوروں میں دردناک خلل پیدا کر سکتی ہے اور بعض اوقات موت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ زہریلے جانوروں میں زہر دفاع کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن آج ہم ایسے جانداروں کی بات کریں گے جن کا زہر نقصان کی بجائے جدید ریسرچ اور سائنس کی روشنی میں فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے۔ جی تو دوستو، نمبر 7 پہ ہے پفر فش۔ پفر فش میں ایک خوفناک زہریلا مادہ ہوتا ہے جسے ٹینڈوٹکسن کہتے ہیں۔ یہ زہر اگر کھا لیا جائے تو جاندار خطرناک حد تک جا سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے سائنسدانوں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ اس زہر کو اگر مناسب طریقے سے نکالا اور اس کا انتظام کیا جائے تو اعصاب کو روکنے والی خصوصیات کو درد قاتل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کینسر کا علاج کرنے والے مریضوں کو شاید درد قاتل دیا گیا ہے جس کو ٹینڈوٹکسن کہتے ہیں۔ پفر فش صرف کینسر کے مریضوں کی مدد نہیں کر رہی اور ان کے قدرتی طور پر پیدا ہونے والے زہر نے مریضوں کی مدد کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ جی تو دوستو، نمبر 6 پہ ہے اٹومن کروکس۔ جب سائنسدان ان پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو یہ پودا جو مارتا ہے لیکن شفا بھی دیتا ہے۔ کروکلس اٹومینلے کا کلوروشین ایک زہریلا عنصر ہے۔ اس خوبصورت پودے کے کسی بھی حصے کو کھانے سے پیٹ میں شدید درد اور قے ہو سکتی ہے، جو بعد میں گردوں کی ناکامی کے ساتھ ساتھ دیگر منفی اثرات کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ پھول نما نظر آنے والا پودا نظر کے لیے تو اچھا ہے لیکن چولہے میں ٹھیک نہیں۔ دواؤں کی خصوصیات جن کو ہم انسانوں نے کروکس کے پودے سے نکالا ہے وہ برسوں سے استعمال ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ سائنسدان کروکس کے پودے کے زہر پر تحقیق کرتے ہیں، وہ اس کے لیے دواؤں کے استعمال کی وسیع اقسام میں آ رہے ہیں۔ آنے والے مطالعات میں سے ایک ڈرمیٹالوجی ہے۔ اس وقت معاملات بہت کم اور بہت دور ہیں، لیکن مختلف علاج سطح پر بھی آ رہے ہیں۔ جی تو دوستو، نمبر 5 پہ ہے ٹکس۔ ٹکس وہ آخری مخلوق ہے جسے میں مددگار سمجھتا ہوں کہ وہ کاٹتے ہیں اور اپنے آپ کو آپ سے جوڑتے ہیں اور آپ کا خون بھی چوستے ہیں۔ ٹکس آپ کو کاٹ لیں گے، پھر ان کے تھوک کو خفیہ کرنے کے لیے استعمال کریں کہ ہمارا مدافعاتی نظام ان پر حملہ نہ کرے۔ تجربات ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو دمہ ہے جو مستقل بھی ہو سکتا ہے جہاں آپ سانس لے رہے ہوں، ٹکس کے تھوک سے سکون ملتا ہے کیونکہ سوزش والے حصے جو اسے کھانا کھلانے میں مدد فراہم کرتے ہیں آپ کے پھیپھڑوں کو بھی سوجن نہ ہونے میں مدد دے سکتے ہیں۔ جی تو دوستو، نمبر 4 پہ ہے دی بیز یعنی شہد کی مکھیاں۔ شہد کی مکھی کا ڈنگ مارنا مزہ نہیں دیتا بلکہ بہت درد کرتا ہے اور ان لوگوں کے لیے خاص جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے جنہیں کچھ قسم کی الرجی ہے۔ لیکن یہاں تک اگر آپ کو الرجی نہیں ہے تو اس بات کی ایک حد یہ ہے کہ مکھیوں کا زہر آپ اس سے پہلے لے سکتے ہیں کہ چھوٹے پھولوں کے شکاری آپ کو مار ڈالیں۔ میں نے کبھی بھی مکھی کے ڈنگ کے زہریلے ہونے کے بارے میں نہیں سوچا۔ میں سوچتا تھا کہ یہ تکلیف دیتا ہے کیونکہ یہ ایک تیز سوئی جیسی چیز مجھ پر ناراض کیڑے سے چھرا گھونپ رہی ہے، لیکن نہیں، یہ جاری درد زہر بھی ہے۔ شہد کی مکھیوں کا ان کی صحت پر اثرات کے لیے طویل عرصے سے مطالعہ کیا گیا ہے۔ مکھیوں کا زہر بنانے والی خصوصیات گٹھیا، لیوپس، سائٹیکا اور کمر کے درد کے مریضوں کے لیے مدد بھی فراہم کرتا ہے۔ مکھی کے زہر میں ٹاکسن بھی لائم بیماری اور HIV سے لڑنے میں مدد کرنے میں کچھ صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ جی تو دوستو، نمبر 3 پہ ہے فائر آرٹس۔ چینٹے میں بھی بہت زہر ہوتا ہے جو ٹاکسن کی کوئی نہ کوئی شکل ہوتی ہے۔ آگ کی چونٹیاں انتقام کے ساتھ اور زیادہ تعداد میں ڈنگ مارتی ہیں، آپ کو دردناک اور خارش والے چھالوں کے ساتھ چھوڑ دیتی ہیں جو اگر آپ انہیں کھلا چھوڑ دیں تو انفیکشن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اتنے بدقسمت ہیں کہ آپ کو چونٹی کے ڈنگ سے الرجی ہو، آپ کو اسی طرح کی علامات بھی ہو سکتی ہیں جیسا کہ شہد کی مکھیوں کی الرجی بشمول خوشی کی بات یہ ہے کہ سائنسدان انسانوں کے لیے چونٹیوں کے زہر کو بھی کام میں لانے کے لیے بہت سے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں۔ آگ کی چونٹیوں کا زہر خاص طور پر ایک سوزش کے طور پر کام کرتا دیکھا گیا ہے اور خاص طور پر یہ آٹو امیون بیماری کے علاج میں استعمال کیا جا سکتا ہے جسے فسوریسس کہتے ہیں۔
जी तो दोस्तों, नंबर 2 पे फायर बेली टॉड। ये सोचना बहुत अजीब है कि इंसान एक ऐसी मखलूक को देखता है जो कि बहुत जहरीला है और कहता है हाँ, मैं इसे पालतू जानवर के तौर पर चाहता हूँ। आग की घंटी वाले टॉर्टोइस अमेरिका में एक निस्बतन आम पालतू जानवर है। हालांकि इनकी जिल्द को ढांपने वाला टॉक्सिन काफी गंदे असरात का सबब भी बन सकता है, लेकिन ये टॉर्टोइस टॉक्सिन रब्ते पर नुकसान पहुँचाता है। अगर आप इसे अपनी आंखों या अपनी जिल्द पर लगाते हैं तो ये आपको चुभने या खारिश होने वाले बीमारी कर सकता है। ट्यूमर मेंढक जहर को पसंद नहीं करते और आग से बने हुए टॉक्सिन के इस्तेमाल से बहुत मुस्बत नतीजे सामने आए हैं। मुख्तलिफ किस्म के कैंसर को मुस्तहकम और इलाज में मदद मिली है। टॉक्सिन का एक जुज़वी होम्योपैथी बाज ट्यूमर के रेस्पिरेटरीज को जोड़ता है और इन्हें मुस्तहकम भी करता है। जी तो दोस्तों, नंबर 1 पे है लायन फिश यानी शेर मछली। शेर मछली न सिर्फ इंसानों के लिए जहरीली है बल्कि पूरे माहौलियाती निज़ाम के लिए भी खतरा बनी हुई है जहां वो रहते हैं। इनके पीठ पर खूबसूरत आराइशी रेडियां सिर्फ देखने के लिए नहीं है। अगर इन्हें मौका मिले तो इनके अंदर मौजूद टॉक्सिन आपके असाबी निज़ाम को निशाना भी बनाता है। साइंसदानों के पास इन तमाम जहरों में अच्छाई तलाश करने में मदद कर रहे हैं। इस फहरिस्त में शामिल देगर जहरीली मादों की तरह शेर मछली के जहर कैंसर के खुलियों पर उम्मीद अफजा असर करता है और कॉकटेल में पाए जाने वाले कुदरती एंटीऑक्सीडेंट इस वक्त हमारे खाने और अद्वियात में मौजूद कुछ मसनूई चीजों को तब्दील करने में मदद फराहम कर रहे हैं।